سلمان علی فرام بول نیوز. سر میرا سوال بلوچستان کے حوالے سے ہے. اس وقت بڑی زیادہ کنسرن ہے پورے ملک کے اندر بلوچستان کے معاملے کو لے کے. آپ نے آپریشنز کا ذکر کیا 25 اور 26 کی جو ویل کوآرڈینیٹڈ ٹیرر اٹیکس تھے ان کا ذکر کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک آن گوئنگ آپریشنز موجود ہیں, فورسز موجود ہیں, اور ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی موجود ہوگا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے آن گوئنگ آپریشنز کے باوجود آپ کے جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ اتنا بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے, تو یہ آپ کی جو فورسز جو کہ وہاں پر کارروائیاں کر رہی ہیں پہلے سے موجود ہیں, اور جو آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, تو کیا اس کے اوپر یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک نہیں ریز ہوتا کہ یہ کیا آپ کا نیٹ ورک جو ہے, آپ کی فورسز جو ہیں, کیا ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ دیکھیں, بلوچستان کے اوپر ایک بار آپ اجازت دیں گے تو مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم دیں تو میں اس کو ذرا کھل کے بات کرنا چاہوں گا. اس کے اوپر بلوچستان جو ہے نا, یہ پاکستان کی جان ہے, یہ ہماری شان بھی اور آن بھی ہے. اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے, شاید ہی فوج میں کوئی افسر ہو جس نے بلوچستان میں سرو نہ کیا ہو, اس نے وہاں ٹریننگ نہ حاصل کی. ہمارے لیے تو یہ ایک دوسرے گھر کا درجہ رکھتا ہے. اٹ از 45% آف پاکستان رقبے کے لحاظ سے, آلموسٹ 45%, تھوڑا سا میرا خیال ہے کم ہے 45. اور اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے تو بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ 14-15 ملین ہے. تو جو ایک زیادہ رقبے میں کم آبادی کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ وہاں حقیقتاً جنم لیتے ہیں. تو دس وی فرسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ بلوچستان جو سا ہے, اس میں خالی بلوچ نہیں ہے, اس میں پختون بھی ہیں, اس میں براوی بھی ہیں, اس میں ہزارہ جات بھی ہیں, اس میں سیٹلرز بھی ہیں, اور دیگر قومیں بھی آباد ہیں. اور اسی طرح جو بلوچ ہیں وہ پاکستان کی کثیر تعداد پاکستان کے دوسرے علاقوں میں, وہ پنجاب میں, سندھ میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, خیبر پختونخوا, ہر جگہ نہ صرف آباد ہیں بلکہ وہاں کی معاشرت میں اور معیشت میں رچے بسے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان اس حسین امتزاج کا نام ہے جو پاکستان ہے. اینڈ مور دین دیٹ, اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کی تاریخ, تہذیب, تمدن کو دیکھیں تو یہ مسکن ہے انتہائی جفاکش, غیور اور ذہین لوگوں کا. آپ ابھی ریسنٹ ایگزامپلز اٹھا لیں, اسرار خان کاکڑ, قلعہ عبداللہ کا, ہی از دی پریزیڈنٹ آف دی آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین. شاہ زیب رند ہے, وہ میں خیال 20 سے کچھ سیکنڈ ہوں گے, اس میں انہوں نے وہ انڈین اپنے حریف کو چت کر دی. بلوچستان کا. آپ کی آوران میں جو خاتون وہاں کی پہلی ڈپٹی کمشنر عائشہ زہری ہیں, اگر خواتین کی بچیوں کی بات کرتے ہیں, شی از اے بلوچ. آپ کیچ میں جائیں, وہاں پہ قصبہ ہے بلیدہ, اس کے ڈاکٹر عبدالصمد یار جان از دی فرسٹ جو خلائی سائنسدان ہے جو کیمبرج یونیورسٹی میں پاکستانی, پہلا پاکستانی جو سائنسدان ہے. ابھی کی بات کریں, یہ جو موسیٰ-زئی, محب اللہ موسیٰ-زئی, جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کو بچایا. یہ ہے بلوچستان کی حقیقت, یہ ہے اس کا اصل پوٹینشل, یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری آن ہے, شان ہے اور جان ہے. اور اگر میں فورسز کی بات کرتا ہوں تو دیر آر مینی آفیسرز, سولجرز جو فوج میں ہیں, جو آپ کے ایف سی میں ہیں, جو بلوچستان سے ہیں. شاید ہی بلوچستان میں کوئی ضلع ہو, کوئی جگہ ہو, کوئی قصبہ ہو جہاں پہ شہیدوں کی قبریں نہ ہوں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہیدوں کی قبریں نہ ہوں, جنہوں نے اس ملک کی خاطر جان نہ دی. تو وی مسٹ فرسٹ انڈرسٹینڈ واٹ از بلوچستان. یہ جو ڈی سی پنجگور ہے, ذاکر بلوچ شہید, ان شہیدوں کے نام لیں, یہ بلوچ ہمارا فخر ہے. آپ کے صحافیوں میں محمد صدیق مینگل شہید, پولیس میں بات کریں نواز گشکوری شہید, لیفٹیننٹ جہانگیر مری شہید, ابھی 2024 میں شبیر بلوچ شہید ہمارے سپاہی, اور کتنے شہداء ہیں اس بلوچستان کے جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی. دس از واٹ بلوچستان از. اب اس بلوچستان کے اندر جو سا ہے وہ بیانیے بنایا جاتا, بیانیہ بنائے جاتے ہیں. مٹھی بھر دہشت گردوں کو جو سرپرست کرتے ہیں وہ بیانیہ بناتے ہیں احساس محرومی کا,
وہ بیانیہ بناتے ہیں ریاستی جبر کا، وہ بیانیہ بناتے ہیں کہ حقیقی نمائندگی نہیں ہے ہماری، بالکل بناتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ لیٹ اس کٹ تھرو دیز بیانیاز، ان کی حقیقت دیکھیں، کیونکہ آپ جب ان بیانیوں کو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حقائق رہے ہیں، زمینی حقائق اور باقی حقائق کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو ان کے بیانیوں میں تضاد نظر آئے گا، جھول نظر آئیں گے۔ احساس محرومی کا بیانیہ، اس سال بلوچستان کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً 750 ارب روپے ہے، اس میں سے 520 ارب وفاقی حکومت نے دیے، تو 70% وفاق نے دیے، یہ ہے حقیقت۔ ایکسپلائٹیشن اور ریسورسز کی بات کرتے ہیں، یہ بیانیہ بناتے ہیں نا، یہ جو سرپرستی کرتے ہیں ان مٹھی بھر دہشت گردوں کی، یہ بلوچستان حکومت 254 ارب روپے صرف منافع لیتی ہے رائلٹی سے، اور جو بلوچستان میں معدنیات کے پروجیکٹ ہیں ان میں 80% جو لوگ ہیں وہ تو بلوچستان کے ہیں جو ان میں کام کرتے ہیں۔ بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا۔ 1947 میں پورے بلوچستان میں 375 کلومیٹر کے قریب سڑکیں تھیں، آج 25,000 کلومیٹر سڑک ہے، 8 قومی شاہراہیں ہیں۔ تعلیم کی بات کریں، اس وقت تقریباً 73,000 بلوچستان کا بچہ فلی فنڈڈ پارشلی فنڈڈ اسکالرشپس پہ پاکستان میں اور بیرون پاکستان بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں جو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مینی ادر پروونسز۔ وہاں پہ 13 فل فلیج کیڈٹ کالجز ہیں، ملٹیپل ریزیڈینشل کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں۔ انفراسٹرکچر بڑے پروجیکٹس کی بات کریں تو بلوچستان میں سی پیک ہے، گوادر ایئرپورٹ ہے، آغاز حقوق بلوچستان کے پروجیکٹس، خوشحال بلوچستان کے پروجیکٹس، 100 جو ڈیمز کے پروجیکٹس، سولرائز ٹیوب ویلز، کچی کنال، ڈیٹ پروسیسنگ پلانٹس پنجگور میں، اینڈ دیر آر ملٹیپل پروجیکٹس جو وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، ریاستی ادارے بلوچستان میں کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہے حقیقت اس احساس محرومی کی، بیانیے کی۔ پاکستان، ہم مانتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، پاکستان کے اپنے لارجر اکنامک ایشوز ہیں، لیکن جو ہمارے وسائل ہیں اس میں بلوچستان کو خصوصی فوقیت حاصل ہے اور رہے گی۔ وہاں پہ ہم مانتے ہیں کہ وہاں پہ معاشی اور معاشرتی ترقی کا بہت سکوپ ہے، لیکن وہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں، بالکل جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ ایک بڑا رقبہ ہے، کم آبادی ہے، تو وسائل زیادہ چاہیے، لیکن یہ تو کسی کو حق نہیں ملتا کہ اس کو ایک نیگیٹولی ایکسپلائٹ کرے، لوگوں کی ذہن سازی اس پہ کرے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو بیانیہ بنتا ہے کہ جی ہماری حقیقی نمائندگی نہیں ہے، تو میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان میں کون سا سیاسی نظام ہے؟ وہی سیاسی نظام ہے جو باقی صوبوں میں ہے، جو پاکستان میں، کوئی ڈفرنٹ ہے وہاں پہ نمائندگی دینے کا نظام؟ اٹ از دی سیم۔ تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ قومی لیول کی ہوں یا نچلے صوبے کے لیول پہ بھی ہوں، وہ بلوچستان کی سیاست میں بھرپور حصہ لیتی ہیں۔ مختلف عہدار میں ان تمام سیاسی پارٹیاں کسی نہ کسی وقت میں بلوچستان کی حکومت کا اور نیشنل لیول کی گورنمنٹ کی، فیڈرل کی گورنمنٹ لیول کی گورنمنٹ کا پارٹ رہی ہیں۔ ان 17 کے قریب جو بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں، آپ شاید جانتے ہوں گے، وہ 17 کے 17 جو سے ہیں وہ بلوچ ہیں۔